اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اردو، کلاس 7۔ تو ہمارا ٹاپک ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، پیج نمبر 52۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا اور بقیہ حصہ آج ہم اس کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل کا ہمارا سبق یہاں تک کل ہم نے پڑھا۔ تو کل ہم نے ڈاک کے بارے میں پڑھا، ڈاک کے انوکھے ٹکٹ کے بارے میں پڑھا کہ کن کن لوگوں کے نام سے یہ ٹکٹ جاری ہوئے۔ ان میں کچھ شعراء بھی ہیں، ان کے نام بھی میں نے آپ کو کل بتائے۔ تو اس کے بعد اس میں ایک کتے کی خاص نسل کا تذکرہ ہے۔ تو چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حاجی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر وید اکیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ پیارے بچوں، حاجی کب پیدا ہوا؟ 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ تھا، ابھی یہ چھوٹا سا بچہ تھا کہ اس کے مالک نے اس سے بھیج ڈالا، ایک ڈاکٹر کے ہاں اس سے بھیج ڈالا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ تو جو ڈاکٹر برو تھے یہ کہاں؟ ٹوکیو کی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ یہ پروفیسر تھے، اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ تو ان کا گھر کہاں پہ تھا؟ ٹوکیو کے جنوبی مغربی حصے میں شیبویار ریلوے اسٹیشن کے پاس یہ رہتے تھے۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ تو جب حاجی کی عمر 1 سال ہوئی تو یہ اپنے مالک یعنی ڈاکٹر کے ساتھ ہر روز کہاں جاتا؟ اسٹیشن تک جاتا، ریل اسٹیشن تک جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ تو یہ جو ڈاکٹر پروفیسر تھے یہ کہاں چلے جاتے؟ یہ ڈیوٹی، اب گاڑی اسٹیشن سے آگے گاڑی میں بیٹھ کر ڈیوٹی چلے جاتے گاڑی میں۔ تو یہ وہیں جو حاجی تھا یہ ان کا انتظار کرتا رہتا شام تک۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ تو یہ بالکل شام تک وہیں انتظار کرتا رہتا تھا، اور جب اس کا مالک یعنی پروفیسر جب یوں ہی واپس آتا تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی واپس گھر آتا تھا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی کہ یہ وہ کام تھا جو حاجی ہر روز کیا کرتا تھا، تو کبھی اس میں ناغا، کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اسی طرح سے ایک دن جب وہ ڈیوٹی گئے، یونیورسٹی چلے گئے، تو وہاں ان کی صحت تھوڑی خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ تو وہیں سے ان کو کہاں لیا؟ ہسپتال لیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا، لیکن حاجی کی وفاداری کہ حاجی بالکل اسی طرح شام تک بیٹھا رہا اسٹیشن پر۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ شام کی گاڑی تو آ گئی لیکن پروفیسر نہیں آئے، وہ پریشان ہو گئے، لیکن مایوس نہیں ہوا، ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ تو یہ اس کا جو روز کا معمول تھا وہ یہی کیا کرتا تھا کہ صبح آ کر بیٹھ جاتا تھا اور شام کو پھر مایوس ہو کر واپس چلا جاتا تھا، پریشان ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔
تو یہ سلسلہ کہاں تک چلتا رہا؟ اس کے مرنے کے بعد یہ 7 سال تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حاجی ہر روز صبح اسٹیشن جایا کرتا تھا اور شام کو پھر پریشان ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھ گئی۔ اب پوری دنیا میں، اب پورے معاشرے میں حاجی کی شہرت بڑھ گئی کہ دیکھو یہ کتنا وفادار ہے، اپنی مالک کی وفات کے بعد بھی یہ اپنے مالک کے جو کام تھے جو ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، اب اس کے بعد بھی یہ انہی پر تلا ہوا ہے۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی، تو ایک ایڈیٹر، ایک اخبار نمائندے نے اس کے بارے میں معلوم کیا، دریافت کیا کہ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ تو اس نے ایک مضمون لکھا، اپنے جو اخبار وہ شائع کرتا تھا اس میں ایک مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی، جو اس کی ہیڈ لائن تھی وہ تھی 7 سال تک مالک کا انتظار، یہ اس کی سرخی تھی۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ جو ہی یہ مضمون چھپا، اخبار میں آیا، تو حاجی کی جو شہرت تھی، حاجی کا جو نام تھا، وہ ملک کے کونے کونے میں ہر جگہ پہنچ گیا، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ اب بہت سارے لوگ ہر روز کہاں جاپانی اسٹیشن پہ جانے لگے، وہاں دیکھنے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تو آنا جانا، لوگوں کا آنا جانا اب یہ وہاں پر یہ بنا رہتا تھا اسٹیشن پہ۔ لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ حاجی نے نہیں لی اور اپنی وفاداری کے ساتھ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ اب پورے جاپان میں حاجی کا جو نام تھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشہور ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ایک کتے کے بارے میں جو ایک خاص نسل یعنی خاص نسل سے ہے، تو اس نے اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کی۔ اصل تو ہر ایک سبق کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے۔ تو آخر پر ہمیں جب ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو ہمیں بھی یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جب ایک جانور کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مالک کا خیر خواہ ہے، تو ہمیں اپنے مالک کا کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا جو ہمارا مالک ہے، اس کے بعد ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی وفاداری سے ہر ایک کام کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہمارے ذمے ہے، جو بھی کام ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں اس کو تندہی سے اور لگن سے کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق پھر یہیں تک ہم ٹھہراتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ الفاظ میں نے آپ یہاں کر کے لائیں، میں نے یہاں پہ نشان بھی رکھی ہے۔ تو آج یہ الفاظ میں نے آپ لکھیں: بلا ناغہ، روزانہ، مسلسل، متواتر۔ معمول، وہ بات جو روزانہ کی جائے، روزانہ کیا جانے والا کام۔ منہ لٹکائے ہونا، مایوس ہونا، ناراضگی یا شرمندگی سے منہ جھکانا۔ متصل، پاس، قریب، نزدیک۔ نقاب کشائی کرنا، پردہ اٹھانا، نمائش کرنا۔ منتظر، انتظار کرنے والا، راہ تکنے والا۔ زبان پر چڑھنا، ورد زبان ہونا، تکیہ کلام ہونا۔ تو آج ہمارا سبق بس اتنا ہی۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ خدا حافظ۔